کیوں پڑھتے ہیں اور اس کا کیا فوائد ہیں، کیا بینیفٹس ہیں؟ کون بتانا چاہے گا؟ کیا سر کوشچن کیا ہے؟ اسلامیات کا ہم سبجیکٹ کیوں پڑھتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا بینیفٹس؟ کاشف میں تمہیں ریموو کر دوں گا میٹنگ میں سے. تو سر ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ مطلب ہم وہ کیا بولتے ہیں، مطلب نبی لوگ کو جان سکیں، ان کے بارے میں پڑھ سکیں، نبیوں کے بارے میں ہم پڑھ سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے مطلب جو بولا ہے زکوٰۃ دینے کو، اور مطلب جو چیز ہے جیسے زکوٰۃ، نماز، وہ سب جان سکے کیسے ہاں، نماز یعنی پڑھنا. دین کی جو چیزیں ہیں اس کے طریقے کو جان سکیں کہ کیا طریقہ بالکل صحیح ہے. اور کوئی کچھ بتانا چاہے گا ہم اسلامیات کیوں پڑھتے ہیں؟ عاتقہ، کاشف، عاطف، سلوہ، کوئی کچھ بولنا چاہے گا؟ سر تاکہ ہم اپنے دین کو اور بھی اچھی طریقے سے پہچان سکیں. تاکہ اپنے دین، ویری گڈ، ٹھیک ہے، اپنے دین کو اچھے طریقے سے ہم پہچان سکیں. اس کو اور کوئی؟ چلو خیر. سر ہم اس لیے پڑھتے ہیں ہاں کہ بتاؤ. اسلام کے بارے میں جان سکے. اور بالکل صحیح، تو اس لیے پڑھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں جان سکے. ٹھیک ہے، سب کی بات بالکل صحیح ہے اور تقریباً ایک ہی بات کے الگ الگ پہلو ہیں. تو اسلامیات کا سبجیکٹس کا ہمارا پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اپنی زندگی کے اندر اس انداز سے زندگی گزار سکیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے. اچھا، ایک سوال اور. 2 بچے ہیں، دونوں اسلامیات پڑھتے ہیں، اور ایک بچہ ان میں سے ایسا ہے جو اس کے جو ہے اسلامیات میں ہمیشہ ٹاپ کرتا ہے وہ، اور لیکن اس کو پریکٹیکل بالکل نہیں کرتا ہے، جو چیزیں پڑھتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا ہے. اور دوسرا بچہ ہے جو اسے پاسنگ مارکس لے آتا ہے لیکن جو چیز پڑھتا ہے اس پہ بہت فوکس ہو کے اس کو فالو کرتا ہے. کون سا زیادہ بیٹر ہے تم لوگوں کے نزدیک؟ سر وہی جو کم پڑھتا ہے اور زیادہ عمل کرتا ہے اس پہ. ہاں، عمل جو زیادہ کرتا ہے. تو مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ اسلامیات بیسکلی نمبروں کا نام نہیں ہے، نمبر حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو اس کو فالو جو کر پائے اس کے لیے وہ کامیاب ہے. اگر کوئی شخص 100% نمبر لا رہا ہے لیکن فالو ایک بھی چیز نہیں کرتا تو کیا فائدہ ہے کوئی اس کے نمبر لانے کا؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بات سمجھ کے چلیے کہ اسلامیات آپ کسی بھی اسٹینڈرڈ میں پڑھیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کسی بھی کلاس میں پڑھیں، اس کا مقصد بالکل بھی ایگزام نہیں ہوتا ہے. ایگزام ایک پارٹ ہوتا ہے، اس کا لے لیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ہوتا ہے ہم صحیح بات کو جان سکیں، غلط بات کو جان کر کے اس سے بچ سکیں، ہم اپنی زندگی کو ویسی بنا سکیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ نمبر آتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں لاتے ہیں، پاسنگ مارکس لاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے، یہ فالٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے کسی بھی طور پہ. اور اس سلسلے میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ زندگی بھر کے لیے آپ کی چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ اینول ایگزام دیا اس کے بعد ختم، ایسا بالکل بھی نہیں. اور سبجیکٹ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایگزام دیا اس کے بعد آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن یہ سبجیکٹ ایسا سبجیکٹ ہے جو بچپنے سے لے کر کے، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک آپ کو جو ہے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ جو ہے عمل کرنے کی ضرورت آپ کو برابر پیش آتی رہے گی. تو اسلامیات کا سبجیکٹ اسی خاصیت کا نام ہے. تو اس کو جب آپ پڑھیے تو یہ سمجھ کے پڑھیے کہ ہم اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم فائدہ ہے ہمیں پڑھنے کا، اگر ہم فالو نہیں کرتے تو ہمارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا اگر میں پڑھا رہا ہوں اور خود میں فالو نہ کروں تو میرے لیے بھی یہ چیز کسی فائدے سے بیکار سی چیز ہوگی کہ میں خود دوسروں کو سمجھاؤں اور خود اس بات کو فالو نہ کروں. ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہم لوگ اسلامیات کے سبجیکٹ کو شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، اس کے اندر کچھ چیزیں سمجھنے کی چیزیں آتی ہیں تو اس کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں گے تبھی سمجھ پائیں گے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاتے پھر غلط چیز دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں. کیونکہ اسلامیات پڑھنے کے بعد آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ صحیح چیز کو دوسرے تک پہنچائیں، اور اگر کوئی غلطی کر رہا ہو اور آپ نے اس کو اسلامیات میں پڑھا ہو تو اس کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہوتی ہے. تو یہ ہے بیسیکلی اسلامیات کا سلیبس جس کو ہم لوگ آج پڑھنے اور شروع کرنے جا رہے ہیں. کس کس کے پاس بک ہے؟ کس کس کے پاس بک ہے؟ کسی کے پاس بھی بک نہیں ہے؟
سر میرے پاس ہے. اور عاتقہ، حمزہ کے پاس تو نہیں ہے. سلوہ ابھی نہیں ہے. جلدی سے جلدی بک لے لو ورنہ بہت چیزیں دقت ہوں گی، سمجھ میں نہیں آتی ہیں چیزیں، اور اسکرین کی چیزیں دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے. جب تک ہارڈ کاپی نہیں رہتی ہے دماغ میں چیزیں بیٹھتی نہیں ہے. تو کتابیں لے لو جلد سے جلد ورنہ بعد میں پریشانی ہوگی، پریشان رہو گے. ٹھیک ہے، بعد میں بھی لینا ہی ہے، اتنے ہی روپے کی بک آئے گی تو آدھا سال برباد کر کے لے کے کیا فائدہ ہے. فٹاک سے لے لو تاکہ زیادہ سے زیادہ بک سے فائدہ اٹھا پاؤ. ایسا تو ہے نہیں کہ 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد لوگے تو کنسیشن مل جائے گا، چھوٹ مل جائے گی، ایسا تو کچھ ہے نہیں. یا ایسا کچھ ہے؟ تو وہ جتنے کی ہے وہ وہی تبھی ملے گی، تو اس کو جو ہے آپ جلد سے جلد کر دیجیے. چلیے پیج نمبر 9 پہ پہلا لیسن ہے. ہاں بولو. سر جو پچھلے سال کی جو بک تھی وہی چل رہی ہے یا پھر وہی چل رہی ہے، مطلب کچھ چینج ہوئی ہے؟ وہی چل رہی ہے اس بار. وہی چل رہی ہے. تو 8 کلاس کی آپ لے سکتے ہیں کسی سے اگر مل جائے تو. یہ لیسن ہے آیت الکرسی کے نام سے. آیت الکرسی کا نام سنا ہے سب نے؟ یس سر. یس سر. کس کو نہیں یاد ہے؟ کس کو نہیں یاد ہے آیت الکرسی؟ مطلب سب کو یاد ہے. ہاں سناؤ عاطف. سر نہیں، کیا نہیں؟ سناؤ. ہمارے یاد نہیں ہے سر. آپ بتا رہے ہو اتنی دیر میں، تب سے میں پوچھ رہا ہوں. تو جب بول دیا سناؤ تو کہہ رہے ہمیں یاد نہیں ہے. چلو کاشف سناؤ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بما شاء الا باذنہ وسع کرسی السماوات الا باذنہ یعلم ما بین بإذنہ یعلم ما بین یشفع. نہیں یاد ہے، یہ پوری پکی نہیں یاد ہے، اس کو یاد کر لینا. حمزہ تم سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ وما خلفهم بشیء یعلم من ما بین علمہ. ایدیہم. کہاں چلے جا رہے ہو بھائی تم لوگ؟ آیت الکرسی صحیح سے نہیں یاد ہے ابھی تک. پھر سے اللہ لا الہ، پھر سناؤ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ وما خلفهم بشیء الا من باذنہ علمہ یعلم الا ما بما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم ما بین وما ایدیہم وما خلفهم خلفہم. ہاں. وما خلفهم بوزارت ولا کیا تھا؟ یحیطون بشیء ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. آگے. ولا یعودہ آگے کیا تھا؟ ولا یعودہ حفظہما وهو بشیء. وهو العلی العظیم. ہاں العلی العظیم. بھائی یاد نہیں ہے تم لوگ کو آیت الکرسی؟ بتاؤ یار، اتنے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ ابھی تک آیت الکرسی نہیں یاد ہے. تم سناؤ سلوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ بما شاء وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم. وسع کرسیہ السماوات والارض وما فی الارض. نہیں، کسی نے بھی ابھی تک ایسا نہیں سنا ہے جس کی کوئی غلطی نہ آئی ہو بالکل بھی. تم سناؤ عاطقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم. ویری گڈ. چلو آمین. کم سے کم ایک تو یاد ہے. یاد کر لو بھائی. یہ تو آیت الکرسی تو 6-7 سال کی ایج میں ہم لوگ یاد کر لیتے تھے. تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اتنے بڑوں کا ابھی تک آیت الکرسی نہیں یاد کیا ہے بھائی؟ تعجب کی بات ہے.
بہت یہ تو بہت ڈساپوائنٹمنٹ کی بات ہے ہمارے لیے بھائی، اتنے بڑے بچوں کو آیت الکرسی نہیں یاد ہے۔ اس لیسن میں تو ہم آیت الکرسی کو ڈیپلی پڑھنے جا رہے تھے کہ اس کا میننگ کیا ہوتی ہے، اس کی امپورٹینس کیا ہوتی ہے، کب پڑھا جاتا ہے، اس کی جو ہے ایکسپلینیشن کیا ہے، کس کا کیا مطلب ہے، یہ چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ کو بتائیے آیت الکرسی یاد نہیں ہے ابھی تک، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ نیکسٹ کلاس میں سب کچھ سنانا ہے، ٹھیک ہے، پکا بالکل صحیح سے۔ اور عاطف تم بھی یاد کر لینا ذرا محنت کر کے، اور اگر کسی سے ہیلپ لے لینا، یاد ہوگی گھر میں بہت سے لوگوں کو، ورنہ تو آڈیو سن لینا، ویڈیو آڈیو بہت کچھ اویلیبل ہے، جو چاہو سب مل جائے گا، تو وہ کر لینا لیکن اس کو۔ تو ہم لوگ آج لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، آیت الکرسی کے نام سے لیسن ہے۔ آیت الکرسی کو پہلے ٹرانسلیشن بتائیں گے، پھر اس کے بعد اس کی جو فضیلت ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ بتائیں گے، اس کے بعد پوری آیت الکرسی کو ایکسپلین کریں گے ورڈ ٹو ورڈ، ہر ورڈ کے ایکسپلینیشن دیں گے کس کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے، پوری آیت الکرسی، اور یہی ہے آپ کا پورا لیسن، آیت الکرسی پر مشتمل ہے یہ۔ چلو حمزہ پڑھو، سٹارٹ کرو، ترجمہ سے سٹارٹ کرو۔ ہاں، آیت الکرسی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں کہ ہم زندہ جو ہے آیت سب الکرسی کو، پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں زبانی طور پر پتہ نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا میننگ بتا رہے ہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے جب ہم سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں۔ چلو، سب کو تھامنے والا، اسے اونگ اونگیں نہیں، آتی ہے، اسے اونگ آتی ہے، نہ اور اسے اونگ آتی ہے۔ کہاں عاطف سو گئے کیا تم؟ اور نہ نیند آتی، اور نہ کیا تم موبائل میں پیچھے کچھ چلا رہے ہو کیا عاطف؟ تو کیمرہ کیوں بند ہو جا رہا نہیں ہے سر، بھائی؟ یہ ٹائم ویسٹ کیوں کروا رہے ہو میں بول کے بار بار بھائی؟ ہاں چلو پڑھو حمزہ۔ نہ اسے اسی کا ہے جو آسمانوں ٹھیک ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اس کے پاس اس کے اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کرے، ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتا اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی پیلی ہوتی ہے، پھیلی آسمانوں اور ہوتی ہے، زمین پیلی نہیں ہوتی ہے بھائی۔ ہوتی ہے، آسمانوں اور زمین کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آیت الکرسی کا ترجمہ بتایا ہے کہ آیت الکرسی پہلے اوپر لکھی ہے، اس کا ترجمہ بتایا ہے کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ معبود اس کو بولتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی اور ذات، کوئی اور انسان، کوئی اور لیونگ تھنگ یا نان لیونگ تھنگ میں سے کوئی بھی چیز جو ہے اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ زندہ ہے اللہ تعالیٰ، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ یہاں پہ زندہ ہے مطلب کہ ہمیشہ تھا زندہ اور ہمیشہ رہے گا، تو وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، اور سب کو کیا ہوا ہے، وہ پکڑے ہوئے ہیں، سب چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اسے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اونگ کسے بولتے ہیں؟ کوئی بتائے اونگ کس کو بولتے ہیں؟ سر جب نیند آ رہی ہوتی ہے تو بالکل صحیح، نیند سے پہلے جو نیند کے سمٹمز ہوتے ہیں، بڑا بڑا منہ کھلنے لگتا ہے اور آنکھوں کے اندر وہ ہونے لگتا ہے، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ اونگ آنا، یعنی نیند سے پہلے نیند کے آثار آنا، نیند کے سمٹمز کا آنا، تو اس کو اونگ تو اس کو نہ اونگ آتی ہے
اور نہ ہی نیند آتی ہے. نیند تو بہت دور کی بات ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو سونے کی ضرورت پڑے. ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب تھک جاتے ہیں تو ہماری باڈی ریسٹ مانگتی ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے سونے کی. بغیر سوئے ہم لوگ آتے پھر غائب ہو گئے، تم پٹائی کھا جاؤ گے بہت زیادہ. تو بغیر سوئے جو ہے ہماری تھکان دور نہیں ہو سکتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو نہ اونگ کی ضرورت ہے نہ نیند، نہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، جو کچھ اسپیس میں یا زمین کے اندر یا زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک وہی ہے، اور اسی کی ملکیت میں، اسی کے اونرشپ میں ساری چیزیں ہیں. اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کرے؟ یعنی اگر اس کے پاس کسی کو سفارش کرنے کی ضرورت ہے تو کوئی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے. قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کی سفارش کی جائے گی، بہت سارے لوگوں کا قرآن بہت سارے لوگوں کی سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے، یا بہت سارے نیک لوگ دوسرے لوگوں کی سفارش کریں گے. لیکن کوئی بھی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. پہلے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تبھی وہ سفارش کر سکتا. سفارش کرنا جانتے ہیں؟ سمجھ رہے سفارش کرنا؟ نہیں سمجھ رہے؟ دیسی بھاشا میں بولتے ہیں پوا لگانا. سنا ہے کبھی ورڈ؟ یعنی کسی سے کوئی کام کروانے کے لیے کسی اور کے ذریعے ریکویسٹ کروانا. پیروی کرنا. ہاں پیروی بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کوئی بڑا آدمی ہے، اس سے آپ کو کوئی کام ہے تو اس کے کسی اسسٹنٹ سے آپ اس سے سفارش کروائیں کہ بھائی میرے لیے کہہ دو یہ کام کر دیں، تو اس کو بولا جاتا ہے سفارش کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کوئی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا نبی ہو، کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. وہ ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. ہم لوگ کیا ہوتا ہے جو چیز سامنے ہوتی ہے اسی کو جان پاتے ہیں، جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کو جان پاتے ہیں، جو کانوں سے سنتے ہیں اس کو جان پاتے ہیں، جس کی خبر ہم تک پہنچتی ہے ہم صرف ان چیزوں کو جان پاتے ہیں. لیکن وہ سامنے اور پیچھے ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم کا، اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں، ان کو ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. ابھی انسان اتنی ٹیکنالوجی اور سائنس ہونے کے بعد بھی اس بات کا پتہ نہیں لگا پایا ہے کہ یہ سنسار کتنا بڑا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، اس کے اندر کتنی گلیکسیز ہیں ٹوٹل، اس سولر کے علاوہ اور کتنے پلینٹس اس کے علاوہ پائے جاتے ہیں اس پورے سنسار کے اندر. تو انسان جو ہے ایک لمیٹڈ نالج ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ کی نالج میں سے وہ صرف اتنا ہی علم حاصل کر سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. پوری نالج وہ گین کر لے ایسا ممکن نہیں، ایسا نہیں. تو اسی کو کہا ہے کہ وہ نہیں احاطہ کر سکتے ہیں اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین کو، اس کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک کرسی پر براجمان ہے، بیٹھا ہوا ہے. اب وہ کرسی کیسی ہے؟ ہمارے بیٹھنے جیسی ہے؟ ہم نہیں جانتے، بس کرسی ہے. وہ بہت کتنی بڑی ہے، یعنی پوری زمین اور آسمان کی پوری جتنی چوڑائی ہے اس کو، تمام چیزوں کو وہ گھیرے ہوئے ہے وہ چیز. اور وہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان کی جو دیکھ ریکھ ہے اسے وہ تھکتا نہیں ہے. آدمی ہم کوئی زیادہ کام کر لیتے ہیں، کوئی بڑی ڈیوٹی ہم نبھا لیتے ہیں تو ہمیں تھکان ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. دیکھو جیسے کاشف تھک گیا تو اس نے کیمرہ بند کر دیا، تو انسان تھک جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تھکانے والی نہیں ہے، کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ بالکل بھی تھکتا نہیں ہے. اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے، وہ بہت عظیم ہے اللہ تعالیٰ اور بلند مرتبے والا ہے. یہ پوری تعریف اللہ تعالیٰ کی اس آیت الکرسی کے اندر ہم بیان کرتے ہیں جس کو ہم نے پڑھا. یہ تو ہو گیا ترجمہ. اس کے بعد آگے چلو، عاتقہ پڑھو تمہید. مائک بند ہے تمہارا، مائک کھول کے. بک نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ No, sir. چلو اسکرین پہ دیکھ کے پڑھو.
یہ آیت آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت کو قرآن مجید کی سب سے افضل کہہ رہے ہیں آیت کہ یہ آیت آیت الکرسی کے نام سے مشہور۔ حمزہ کیوں آیت الکرسی اس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا نام آیت الکرسی کیوں رکھا گیا؟ کچھ اور کیوں نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ سر ہاں بتاؤ عاطفہ۔ کیونکہ سر اسے جو ہے نا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سر میں نہیں بتا کوئی بات سر نہیں۔ یہ افضل آیت، ہاں بتاؤ حمزہ۔ سر یہ افضل آیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آیتوں کا نام اور سورہ کا نام ایسے رکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کسی ورڈ کو، تو اس آیت کے اندر کرسی کا ورڈ آیا ہے، ہم نے پڑھا وسیع کرسیہ السماوات والارض، تو اسی سے اس کا نام آیت الکرسی رکھ دیا۔ اسی طرح قرآن کی جو سورتوں کا بھی نام رکھا جاتا ہے، اس کا کوئی خاص مقصد انسانوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے، بس کس لیے رکھا جاتا ہے، وہ ورڈ اس کے اندر یوز ہوا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھ جاتا ہے۔ تو آیت الکرسی کے اندر کرسی کا ورڈ یوز ہوا ہے تو اس کا نام آیت الکرسی رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو قرآن کی سب سے افضل آیت بتایا ہے۔ قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں ان میں سب سے افضل ترین آیتوں میں سے ایک آیت کو کس کو بتایا ہے؟ آیت الکرسی کو بتایا۔ چلو آپ کا آگے۔ اسے قرآن کی آیتوں کی سردار، اسے قرآن کی آیتوں کے سردار قرار دیا ہے۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر تو پڑھا کرے تو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کا سردار کہا۔ یہ آیت الکرسی کون سی سورہ میں کوئی بتا سکتا ہے؟ کون سے سورہ میں یا کون سے پارے میں؟ سر تیسرا پارہ۔ تیسرا پارہ، ویری گڈ۔ سر تیسرے پارے میں۔ سورہ کون سی ہے؟ سورہ کون سی ہے؟ بالکل صحیح بتایا آپ لوگوں نے، تیسرا پارہ ہے۔ اور سورہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ کون سی سورہ ہے؟ سورہ بقرہ۔ ہاں، سورہ قرآن کی جو سب سے لمبی جو سورہ ہے سورہ بقرہ وہی سورہ ہے، اور تیسرے پارے کے اسٹارٹنگ میں ہی پہلے ہی پیج پہ جو ہے آپ کو یہ آیت الکرسی مل جائے گی اگر آپ قرآن میں دیکھنا چاہیں تو، ٹھیک ہے۔ چلو پڑھو عاطفہ۔ اس کی اہمیت پر حضرت ابو بکر رضی ابو اللہ بکر نہیں ہے تعالیٰ بھائی، دیکھو پہلے حضرت ابو ہریرہ کی درج ذیل روایتیں سے بھی روشنی پڑی تھی۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی فضیلت میں حضرت ابو ہریرہ جو ایک صحابی ہے، ان کی ایک حدیث ہے جس کو شاید یہ آگے پیش کریں گے، ہاں، تو اس کی آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے۔ پڑھو بھائی، کیا حدیث ہے، کیا واقعہ ہے؟ ایک منٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بہت دلچسپ واقعہ ہے، ایک واقعہ ہے چھوٹا سا حضرت ابو ہریرہ کا، بہت دلچسپ واقعہ ہے، غور سے سنیے۔ صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا۔ تو صدقہ فطر آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے آخر میں، ابھی رمضان چل رہا ہے، اس کے لاش میں عید سے پہلے صدقہ نکالا جاتا ہے، گھر کے ہر فرد کے جانب سے صدقہ نکالا جاتا ہے، اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، تاکہ غریب لوگ بھی عید کے اندر، ہمارے فیسٹیول کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں، اس کے لیے یہ صدقہ نکالا جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر کا جو مال تھا اس کی سیفٹی کے لیے، اس کے گارڈ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو لگایا تھا؟ ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کو لگایا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں رات میں اس کی حفاظت کر رہا تھا، تو ایک شخص آیا
اور کیا کیا؟ غلہ چوری کرنے لگا. غلہ وہی ہوتا ہے سامان جو بھی کھانے پینے کا رہتا ہے، گیہوں چاول اور یہ ساری چیزیں غلہ کہلاتی ہیں. تو وہ کیا کرنے لگا؟ غلہ چوری کرنے لگا ایک آدمی آ کر کے. ہاں چلو پھر کیا ہوا؟ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا مجھے تجھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. وہ کہنے لگا سر یہ اسکرین بابا شفٹ ہو رہی ہے. میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، عیالدہ اور سخت تکلیف میں ہوں. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالدائی کا شکوہ کیا تھا. شکوہ کیا تھا. شکوہ مطلب شکایت. شکوہ کیا تھا. مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھیں وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا. ٹھیک ہے، تو وہ شخص آیا تھا، وہ چوری کر رہا تھا. چوری کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ نے ان کو پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا تو ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا، تمہیں سزا دلواؤں گا، اور اللہ کے نبی کی کورٹ میں عدالت میں لے جا کر کے تم کو سزا دلواؤں گا کہ تم چوری کر رہے تھے. تو وہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا، بیچارگی سے چہرہ بنا کر کے کہنے لگا کہ میں بہت غریب ہوں، اور میرے عیالدار ہونا مطلب بال بچے ہیں میرے، اور میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دو. ایسا جب رونے لگا، مگرمچھ کے آنسو جسے ہم کہتے ہیں بہانا، تو مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا. جیسے آپ کسی بچے کو پکڑیں کلاس میں کسی غلطی کرتے ہوئے، تو وہ جو ہے کچھ بچے ہوتے ہیں بہت اچھی ایکٹنگ کر لیتے ہیں اپنے چہرہ وہرہ بنانے کی، تاکہ ٹیچر کو رحم آ جائے کسی طرح کی بھائی ہاں چھوڑ دے، صحیح کہہ رہا ہے بچہ. تو ویسے ہی جو ہے یہ ایکٹنگ کرنے لگا اور مگرمچھ والے آنسو بہانے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا اور انہوں نے چھوڑ دیا. صبح اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو حضرت اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا. تو حضرت اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ ان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ رات کو تمہارے ساتھ قیدی کی کیا بات چیت ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ سے رو رہا تھا اور مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں غریب ہوں اور میرے گھر بار والے ہیں، تو مجھے چھوڑ دیجئے. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور یاد رکھنا وہ آج پھر آئے گا، آج رات پھر چوری کرنے تمہارے پاس آئے گا. چلو آگے. چنانچہ اگلی رات وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ضرور میں تمہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں. آئندہ نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے، آئندہ نہیں آؤں گا. مجھ پر پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے سخت محتاجی اور عیالدہ کا شکوہ کیا. مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ
جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا. ٹھیک ہے. تو چنانچہ پھر دوسرے تیسری دن بھی بار یہی ہوا کہ یہ گھات میں بیٹھے رہے کہ اب آئے گا تو پھر پکڑ لوں گا, اور وہ پھر آیا اور پھر غلہ اٹھانے لگا, تو رنگے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا, ان کو پکڑ لیا, اور پھر وہی اپنا اس نے جو ہے مگرمچھ کے آنسو بہانے اور ایسا چہرہ بنانا شروع کیا کہ معاف کر دو معاف کر دو, اور جو ہے میں بہت غریب ہوں اس لیے غلہ لینے آیا تھا, میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, یہ ساری چیزیں اس نے کیا. تو حضرت ابو ہریرہ بیچارے رحم دل تھے, ان کو پھر سے رحم آ گیا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں آج بھی. تو اگلے دن پھر اللہ کے نبی نے پکڑ لیا کہ بھائی ابو ہریرہ رات میں کیا بات ہوئی تھی, تو کہا کہ اس کو پھر وہی بتایا کہ وہ محتاجگی کا مطالبہ وہ کرنے لگا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کو نہیں پکڑا, چھوڑ دیا. چلو کاشف آگے. کاشف آگے پڑھو. کاشف آواز آ رہی ہے تم کو؟ نہیں. کیا ضرورت, کیا فائدہ بھائی ایسے کلاس کر کے جب تم سن بھی نہیں پا رہے ہو اور کیمرہ بھی بند کر دے رہے ہو بار بار, کیا ضرورت ہے پھر ایسے کلاس کرنے کی. چلو حمزہ پڑھو. ضرورت نہیں ہے کاشف ایسے کلاس کرنے کی, کرنا ہو صحیح سے کرو, ورنہ جیسے جو کچھ لوگ ہیں نا بالکل بےحس لوگ جو کلاس ہی نہیں کرتے ہیں, ان کی طرح تم بھی بےحس اور بےہودہ بن جاؤ, تم بھی کلاس مت کرو. کلاس کرنا ہے تو صحیح سے کرو, طریقے سے کرو. چلو حمزہ پڑھو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر سے آئے گا, وہ آئے گا. چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا تو آیا اور گلے سمیٹنے لگنے ادھر آگے گلے سمیٹنے لگا. سر آگے کا نہیں دکھ رہا ہے. آئے گا, رک جاؤ تھوڑا, نیٹ تمہارا سلو ہے نا, میں نے تو کبھی کر دیا. اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. اب یہ تیسری بار ہے تو ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا مگر پھر آتا رہا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر. سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر. اللہ کی طرف سے اس فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا. اس فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. چلو ٹھیک ہے, کال ڈسکنیکٹ ہونے والی, اس کا اتنا سمجھ میں آ گیا کہ تیسری